روشنی دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں حدیث رسول جاتی ہے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت رضوان استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز اشرف یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات البداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے درود شریف کا ہدیہ تبلیغ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ زمین شہر الہ آباد سے متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اور اس زمین کے جزیرے پر سیدی اشاع سرکار مختار شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اشاع سرکار معصوم شاہ، آس پاس کی عظیم الشان زمینوں پر بھی اللہ کی نعمتوں کے برسنے کا سبب بننے والے اللہ کے دوستوں کی مزارات مبارکہ موجود ہیں۔ شہر الہ آباد کو تو ثانی بغداد ہی کہا جاتا ہے۔ 22 سال تک حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کو وضو کرانے والے بزرگ سرکار منور علی شاہ اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہنا کہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں جس شہر کو مجاہد ملت نے ثانی بغداد کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں بھی تقریباً 25-30 سال سے مجلس رسول میں جھاڑو لگاتا ہوں، اور کبھی نظامت کے حوالے سے، کبھی ایک جارو کش کی حیثیت سے آتا رہتا ہوں۔ بڑی خاموشی سے گفتگو کرنے کی یہ مشیت ربی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی، پھر نظامت سے میں اس نثری گفتگو کے میدان میں آ گیا۔ عمر بھائی نے کہا عبدالصمد بھائی ان کے دوستوں کی طرف سے محفل ہے، اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے نام سے بغداد شریف جانے سے پہلے یہ دعوت محبت تھی۔ ابھی 3 دن ہوئے بغداد شریف سے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے تقریباً 20-22 دن رہنے کے بعد واپس ہوا ہوں۔ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، عادت ایسی پڑ گئی، آنکھ کھولے تو غوث پاک کا گنبد نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال کچھ بھی ہو، غریب نواز کا ملک ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ سوچتا ہوں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ غزل کے ایک شاعر نے بھی ایک شعر کہا تھا، وہ یاد آتا ہے، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، یا غوث اعظم ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت الحاج آصف رضا سیفی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی کمیٹی کے افراد سے گزارش کروں گا ممبر شریف کے سبھی لوگوں کو پہنائیں، اتارا نہ کریں، مجاہد ملت سرکار مانا لوگوں کی محبتیں ہیں، لوگ اتار دیتے ہیں، اتارنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہی اس کے اہل نہیں ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ اب صوفے پر بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ ہم جنت میں بیٹھ گئے، وہ حساب و کتاب کا معاملہ الگ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی علامتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی مبارک وجود کے مالکان کو سلامت رکھے۔
کی بارگاہ میں کئی سالوں سے یہ دو شعر اکثر پڑھتا رہتا تھا. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. تو آپ سب کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق مجھے ملی ہے. صوفیہ نے تو یہ کہا تھا کہ حضور غوث اعظم نے بشارت میں فرمایا تھا جب کوئی میرا نام عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں بعد میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں. غوث پاک کی مجلس میں آپ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک گزارش ہے، یہ راستہ جو ہے نا، اس کو کرسی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کرسی لے کر کے آگے آ جائیں. راستہ بند کر دیں بھائی جان، اس کو یہ راستہ بند کر دیں، یہ بیچ میں گیلری بند کر دیں. پیسے ویسے جب کوئی شاعر آئے گا تو اس کو انعام کے طور پہ دیجیے گا، ٹھیک ہے. جو بائیں طرف دائیں طرف ہے بھائی جان آگے ذرا سا بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، قریب آ جائیں. جی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. کوئی کام بیٹھے بڑے راز بیٹھے ہیں. یہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی محفل ہے. کسی کا ذکر بے سبب نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ ہیں لیکن ان کا نام لیجیے تو مرموسیت پھیل جاتی ہے. پورے ہندوستان کی محبتوں کا بیڑا غرق کیے. نام کسی مجلس میں آ جائے تو بے برکتی کی نشانی ہے. لیکن ان میں سے میرے شیخ عبدالقادر، اگر کوئی گونگا بھی غوث پاک کا نام سنتا ہے تو بہرا بھی مسکرا کے سنتا ہے. زمین پر نام لیا جائے تو فرشتے آسمان کے خوش ہو جائیں. آسمان پر غوث پاک کا ذکر ہو تو زمین میں ہریالی پھیل جائے. ہاں، پتھروں کے بیچ میں لیا جائے تو پتھر موم جیسے ہو جائے. اللہ پر کیسی شان ہے میرے شیخ عبدالقادر جیلانی. قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کے معنی یاد کیجئے گا. نہ کوئی اندھی مارنا ہے، نہ کوئی بے ضرورت سبحان اللہ کہہ دینا. سنیں کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے. قرآن شریف اللہ کا کلام ہے. کس کا؟ بڑے بڑے لوگ آئے قرآن کے زبر کو زیر کرنے کے لیے، خود زیر ہو گئے لیکن وہ زبر زیر نہیں ہے. بڑے بڑے پوری سائنس لگ گئی قرآن کے ایک نقطے کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کرنے کی. ان ظالموں کو پتہ نہیں قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا، اتارا، اور اس کی سیفٹی کے لیے ہم ہی کافی ہیں. وہی قرآن جو ہمارے ہاں مسجدوں میں گھروں میں رکھا ہوا ہماری آنکھوں کا انتظار کرتا. اکثر یہ خبریں آتی کہ مسجد سے ہارن آئی، مشینیں غائب ہو گئی، مسجد سے گھڑی غائب ہو گئی. کبھی ایسی کوئی خبر سنی کہ مسجد سے قرآن کے پارے غائب ہو گئے؟ سنا آپ نے؟ کبھی سنا آپ نے کہ گھروں میں چوریاں ہوئی، 3 قرآن شریف چور اٹھا لے؟ چوریوں کا خطرہ ہارن کو ہے، گھڑی کو ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کے لوٹے کو خطرہ ہے. اکثر مسجدوں میں وہ بھی زنجیروں سے بندے رہتے ہیں. ان کو بھی ڈر ہے کہیں اسے بھی بیچ کر لوگ پن پٹی نہ کھا جائے. یہ ہے معاشرہ ہمارا. ہم غیروں کی بات کیا کریں، اپنی بات کرتے ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. جن لوگوں نے اس ملک کی بنیاد رکھی ہے، یہ ابھی ماضی قریب کی بات کرتا ہوں، ان کی بھی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. اللہ بس باقی ہے، بس سمجھ رہے آپ، کچھ نہیں باقی رہے گا، سچائی باقی رہے گی. آج اس زمین پر قرآن شریف کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. یہ ماں بہنیں ہیں جو مرنے والے کے احسان ثواب کے لیے مخصوص وقتوں میں قرآن پڑھ کر کے بخش دیتی ہیں. ورنہ ہمارے پاس پڑھنا قرآن چھونے کا وقت نہیں، اور ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. آج سے 65 سال پہلے چاند پر جانے والا نیل آرمی اسٹرانگ، امریکہ کا رہنے والا، جب وہ چاند پر گیا اترا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ 17 مرتبہ سائنس دانوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی لیکن جا نہیں پائے، تم کیسے چلے گئے؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ نے کیا کیا؟
اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک کرسچن بولتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے گیا. بولے قرآن میں تمہیں کہاں سے راستہ مل گیا؟ بولے چاند پر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا. تو مسلمانوں کے نبی کے معراج کے سفر کی ہسٹری پڑھی گئی. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ مکہ شریف سے بیت المقدس سے حضور کی جو قبرات کا وہ اڑان بھرا تو عرش اعظم پہ گیا. وہ آیا چاند. وہ کہتا ہے جب میں اس راستے سے اڑا اور اوپر جا کے اسی راستے میں جوائن ہوا تو چاند کی زمین پر بہت جلدی پہنچ گیا. یہ قرآن کی دین ہے جس کو ہم نے ہلکی پھلکی کتاب سمجھا, جو ہم نے قسم کھانے کتاب سمجھ رکھا. وہی نیل آرمنگ اسٹرانگ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے جسے کیلیفورنیا کہتے ہیں. کیلیفورنیا نام کی آکسفورڈ کے بعد ایک یونیورسٹی بھی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا. اس نام کا ایک اسٹیٹ بھی ہے, یعنی صوبہ اور ریاست بھی ہے. اسی ریاست میں یہ نیل آرمنگ اسٹرانگ جو ہے نا, یہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا. مغرب کی اذان کا وقت آیا تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نیل آرمنگ اسٹرانگ نے کیا کیا؟ جزاک اللہ. نیل آرمنگ سننا بھائی صاحب ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ. نیل آرمنگ اسٹرانگ نے کیا کیا؟ اپنے ڈرائیور سے گاڑی روکو گاڑی روکو. یہ جو آواز ابھی آئی ہے اللہ اکبر کی, یہ کیسی آواز ہے؟ تو نیل آرمنگ اسٹرانگ نے کہا یہ آواز جو ابھی اللہ اکبر کی آئی ہے کیسی آواز ہے؟ تو اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ مسلمان ہیں, اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں اور یہ پریئر نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اذان دے کے نمازیوں کو اکٹھا کریں. اگر صاحبوں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا. سمجھے کھیل کود کی محفل نہیں ہے. جو بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان بچوں سے گزارش ہے جو پڑھے لکھے شعور والے بچے ہیں ذرا سا آگے بڑھیں, وہاں سے اٹھائیں بچوں کو, بیٹا یہاں پر بیٹھو ذرا سا آگے آ جاؤ. اگر بچے کھیل کود نہ کرنے والے ہوں تو انہیں آگے بچھا جائیں. یہ بچے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنے, یہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنے نہ بنے. دعا کرو تقریریں سن کر کے یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جائے. سبحان اللہ. بہت خراب ہے حالات کی. ستم ظریفی پر بات کروں تو منہ سے خون کی الٹی ہونے لگے. ہم سے زیادہ سفر تو ٹرینوں کا ٹی ٹی بھی نہیں کرتے. میں آج یہاں ہوں, میری ٹرین ہے 3:30 بجے کے بعد. بریلی شریف اتر کے اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضری, پھر پیلی بھیت شریف کے علاقے میں جانا, پھر وہاں سے 2 بجے پھر اسٹیشن پہ دہلی جانا, دہلی سے فارغ ہو کر کے سیدھے دوپہر کی فلائٹ سے اندور جانا, پروگرام کر کے سیدھے ایئرپورٹ آنا. کتوں کے طریقے سے بھوکتے رہتے ہیں. کچھ گھنٹوں کے لیے بندہ شریف سے آیا تو گھر گیا تھا, ورنہ آپ ہی لوگوں کے پیروں کا دھول پینے کے لیے بھاگتا رہتا. سمجھے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو ایک انسٹیٹیوٹ, ایک کلاس, ایک درسگاہ ہے جسے مدرسہ ہے, تھوڑی دیر انہیں محبت سے بٹھا دیا کریں. ورنہ ہر چوراہے پر ہر گلی کوچے میں 3 بچے پبجی کے کھیلنے میں لگے ہوئے. حکومت ان کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی اور یہ خود حکومت سے پہلے برباد ہونے پہ تلی ہوئی. آئیے حضور کا دین آواز دے رہا. 7 دن کربلا شریف میں رہ کے آیا ہوں, ایک ہفتہ پہلے حسین پاک کے روزے پر, جس حسین نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ایک دادا کے 33 پوتے کی قربانیاں کربلا میں دی. اللہ ان کے لیے کیا تھا؟ وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار تھی, ان کا باپ عرب کے نوجوانوں کا سردار تھا, ان کے نانا رسولوں کے سردار تھے. ساری پراپرٹی تو ان کے گھر کی پراپرٹی تھی, میراث تھی. پھر یہ قربانیاں کیوں دی گئی؟ تاکہ سراؤں والوں کو, الہ آباد والوں کو حضور کا دین مل جائے. سبحان اللہ. ورنہ یزیدی اسے نوچ کھا ڈالے. تو صاحبوں بڑی ذمہ داریاں ملی. دیکھیں یہ قرآن ہے کیا, جسے سب سے زیادہ ہم نے اپنے محلے کی مسجد اور مدرسے کے ڈرم میں پھٹی ہوئی قرآن کی صورت میں دیکھا. لڑکیاں بھی شادیوں کو جزدان میں لپیٹ کے قرآن لاتی ہیں اور 30 سال تک وہی پھٹا ہوا جزدان لگا رہتا ہے. صوفی سلطان نے کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ کپڑے بدلتے گئے, 70 ہزار کے لاچے شادی میں آ گئے, لیکن قرآن کی وہ جزدان کی وہ کور نہ تبدیل ہوئے. موسم کے اعتبار سے کھڑکیوں کے پردے تبدیل ہوتے, موسم کے اعتبار سے صوفے کے کور تبدیل ہوتے. اللہ پر صوفی صاحب کہتے ہیں لیکن ہماری کسی بہن کو احساس نہیں ہوتا کہ محلے کی مسجد میں اپنے بچے کو بھیج کے پتہ کرے کتنے قرآن ہیں بغیر جزدان ہیں.
یا جزدان پرانے ہیں تو ان کو لپیٹ کے دریا میں ڈال دو، اور کبھی بازار بھیجو اپنے شوہر کو قیمتی کپڑا لائے، اللہ کے کلام کو ایک محبت کے ساتھ میں ایک لباس عطا کرے۔ سمجھے؟ ہم حضرت ایسا وہ چلے گئے، وہاں کی ربڑی بہت مشہور ہے، 70 کلومیٹر دور پہ مل گئے، کیا بات یہاں کیسے؟ بولے یہاں کا پنیر بہت مشہور۔ افسوس ہوتا ہے پنیر اور ربڑی کھانے کے لیے 70 کلومیٹر دور پہ چلے گئے، محلے کی مسجد کی چٹائیوں کے قریب میں سینکڑوں چھپکلی نے پیٹ کر کے رکھا ہے، قرآن کے پارے پر ان کی گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی صاف کرنے والے نظر نہیں۔ آخر کبھی ہم نہ گھوم کر کے مسجد میں چلے آئے اپنے جوان بیٹوں کو لے کر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی حضور مسجد ہے۔ کہا جا کے جھاڑو لگائے گا۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں استنجا خانے کی جگہ پہ گندگی ہے، کون صاف کرے گا اسے؟ دل صاف کرنا ہے تو آ جاؤ۔ حضور اپنی مبارک مسجد میں اپنے گھر سے عطر لا کر کے ملا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی نہایت حد درجے غایت درجے محبت اللہ کے گھر سے تھی۔ آپ حدیث شریف پڑھیں، وعدہ کرو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگ لوگ تھوڑی ہمارا کل دبا کر ہمیں گھسیٹ کے لے کے جائیں گے مسجد میں، یہ ایک جذبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ نے جس قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ہم نے جس قرآن کو رکھا ہے، وہ قرآن ہے کتنی عظمت والا۔ نیل آرمی اسٹرانگ کیا کہتا ہے؟ یہ اذان کی آواز اب اللہ اکبر کی جو آئی کس کی ہے؟ تو اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ مسلمان ہیں اور اذان دیتے ہیں تاکہ نمازی مسجد میں آ جائیں۔ نیل آرمی اسٹرانگ 65 سال پہلے چاند پر جانے والا شخص داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارتا ہے اور اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے سن، جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز اصل میں زیادہ ہے بھائی جان، آواز کم کریں ذرا سا، ایکو بالخصوص مولانا جمیل بھائی کی آواز تو اور کم۔ بات یہ ہے نا بھائی جان، معافی چاہتا ہوں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں اور بہت اچھی مزاحمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس نظریے کا ہوں، حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباب، وہ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر جب راتوں کو نکلتے نا تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا عمر فاروق اعظم نے راتوں کو آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چپلیں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل پیدا ہو۔ بولے یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ رو کے بولے مجھے یہ تعلیم مدینے والے آقا نے دی ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی بہو ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کی گود کے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے بیمار ہوں گے اور وہ بچے سونا چاہتے ہوں گے، ہماری آوازوں کے ہجوم کے پریشر میں ماؤں کی گود سے بچے گر جاتے ہیں۔ ہاں، اپنی بات اسی کیمپس تک پہنچائیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ رات کے 10 بجے جب سب لوگ جلسوں میں آ جائیں تو باہر کے ہارن کی آوازیں کٹ کر دی جائیں۔ اگر کوئی سونا چاہتا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کا سونا بھی تو عبادت ہے۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے منڈی سے جا کے چلے جاتے ہیں، لیکن کل جنہیں فجر کی نماز میں اٹھنے پابندی سے اور پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ہم ان کے کام میں مخل نہ ہوں۔ دعا کریں اسی کیمپس تک آوازیں رہیں، تو یہ اسلام ہے۔ اسلام وہ اسلام جسے رینول کیا حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور بہت سے اولیاء تھے اور بہت سے بزرگان دین تھے، آخری یہ صحرا غوث پاک کے سر کیوں سجا؟ اللہ، سبحان اللہ، بولے یہ صحرا حضور غوث پاک کے سر کیوں سجا؟ اور آخر کیا خوبی تھی غوث پاک سر؟ کتنی خوبیوں کے مالک تھے، الگ الگ صفات کا مجموعہ غوث پاک سرکار تھا۔ کوئی وجہ ہوگی کیا؟ تعلیم کی وجہ سے اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے، درست العلم حتی صرت قطبت، یا زہد کی بنیاد پر، سخاوت کی بنیاد پر، چلہ کی بنیاد پر، ترک دنیا کی بنیاد پر، بڑے خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پر؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جب ماں اور باپ، ماں کا دامن، باپ کا دامن حلال رزق کے دسترخوان سے سجا جاتا ہے،
تب کہیں جا کے اولاد نیک پیدا ہو. بچے آوارہ ہو جائیں، لڑکیاں آوارگی کا شکار ہو جائیں تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو لے کر کے کسی عامل کے پاس مت جاؤ. حضور بچیاں بات نہیں مانتی، بچے آوارہ ہو گئے، ان کو لے کے کہیں مت جاؤ، بلکہ گھر کے دسترخوان پر غور کرو، کہیں میں نے حرام لقمہ تو اپنے بچوں کو نہیں کھلا دیا. یہی بچے باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں کا ادب نہیں کرتے جو حرام کھاتے، اور پھر بعد میں قرآن کا ادب نہیں کرتے. اگر دل کہے تو بتا دوں، پھر بعد میں حضور کا بھی ادب نہیں کرتے. وہی لوگ بدعقیدہ ہوتے ہیں جن کے دسترخوان گرنے والے حرام کے ہوتے ہیں. اس کو لکھنے معافی چاہتا ہوں، سمجھ رہے بھائی جان. بس گزارش کرتا ہوں صاحبوں، آپ کو بہت دور کسی مدرسے میں جا کے پڑھنا نہیں ہے، مگر دو کام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، حلال کھانا. ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے اولادیں کتنی نیک ہوں گی. ہاں آپ نے سنا ہے محاورہ، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں تو آگے بتائیں، سنا؟ یہ ریئل ہے، یہ ان کا یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ایک گھاٹ پر پانی پی چکے ہیں آج سے تقریباً 1350 سال پہلے. دور تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. یہ بھی کسی ماں کے پیٹ کے تھے، کسی باپ کے دعاؤں کے سائے میں پیدا ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ یار عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب وہ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پی، ایک صاحب نے کہا کیا بات ہے، شیر اندھا ہے کیا، بکری پاگل ہے کیا، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا اور بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی نہیں، یہ بکری شیر سے ڈرتی کیوں نہیں، اور شیر کس کی وجہ سے ڈر کے مارے حملہ نہیں کرتا؟ تو جواب دیا گیا بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے، جو پی ایم ہے، پی ایم، وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ اس کا خوف جانوروں کے دلوں تک میں سرایت کر گیا، مدغم ہو گیا، سرایت کر گیا، داخل ہو گیا. شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں. اللہ. تو میں نے ذرا سا سوچا کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، عمر بن عبدالعزیز کی ماں، ان کا باپ، اور چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے بھائی. عمر بن عبدالعزیز یوٹیوب پہ جائے تو پتہ چلے گا، خود گورنر تھے، باپ گورنر تھا، سسر گورنر دنیا کا سب سے بڑا پی ایم تھا، سسر کا باپ ددیا سسر سب سے بڑے پی ایم تھے، ان کا بھی باپ سب سے بڑا اپنے وقت کا پردھان منتری تھا. نہ جانے کتنے ملکوں پہ ان کے سکے چلتے تھے. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے عمر بن عبدالعزیز. میں نے کہا چیک کریں آخر کس بیس پر، ریجن کیا ہے کہ ان سے شیر بھی ڈرتا ہے اور بکریاں ان کے دور میں بے خوف ہوتی ہیں. کہو تو بتا دو. جی ضرور. وعدہ کرو بتاؤ گے بہن بیٹیوں کو، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں. ٹھیک ہے، اپنی انرجی بچا کے رکھو. کوئی نعت پڑھے تو جھوم جایا کرو، کوئی مدینے والے کا تذکرہ کرے تو مچل جایا کرو، کوئی سرکار غوث اعظم کو یاد کرے تو مچل جایا کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارے حبیب صاحب آپ اوپر بیٹھی طرح ماشاءاللہ، یہ تو آپ کے شہر ارے بھائی بتا رہے ہیں. اوپر بیٹھے، اوپر بیٹھے سرکار بہت نا بھائی، اوپر بیٹھے ماشاءاللہ، اوپر بیٹھے، اوپر بیٹھے. آپ تو میرے سر پہ بیٹھے ہوئے، ابھی تو پیروں میں بغداد کی مٹی لگی ہوئی. چلیں گے بغداد شریف آپ لوگ؟ ایسے بولیں گے آہستہ سے، ایئرپورٹ سے واپس آنے کا ارادہ. چلیں گے نا انشاءاللہ، چلیں گے نا انشاءاللہ. سرکار مختار شاہ معصوم شاہ کرم فرمائے، اللہ سب پر کرم فرمائے، آمین کہتے ہیں. یہ بات سن لیں، میں اوس پاک کی باتیں کروں گا، آپ سوچیں گے پریشان نہ کرنا. سنیں انشاءاللہ. یہ بیس کیا ہے کہ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پال. میری بہن سن، معلوم ہے جب میں نے ہسٹری پڑھی کہ یہ کس کارخانے کے پروڈکٹ ہیں عمر بن عبدالعزیز، کس باپ کی پشت سے آئے، کس ماں کے شکم سے آئے، اور میں نے ان کا ریکارڈ پڑھا تو پتا چلا کہ دور ہے عمر فاروق اعظم کا. نام سنا کس کا؟ عمر ارے فاروق. میرے بھائی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. عمر فاروق اعظم اتنے بڑے حضور کے عاشق، اتنے بڑے حضور کے عاشق کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور فرماتے عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا. یہ بات تو سبحان اللہ کہنے کی تھی، میرے کہنے سے کہو گے سب ثواب مجھے کو مل جائے گا. اچھی بات لگے تو بول دیا کرو. حضور فرماتے ہیں جہاں نیکوں کی بات کرنا وہاں میرے عمر کی بات ضرور کرنا. دنیا کے 1/3 زمینوں پر اکیلے حکومت کرنے والا فاروق اعظم.
1086 شہر پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہے. یہ دور فاروق اعظم. سمجھے آپ؟ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں. دہلی کے سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال سے کسی نے پوچھا کہ ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل لائن میں. آپ نے فرمایا کہ اگر سیاست میں آنا چاہتے ہو تو عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھا کرو. حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں, قرآن کی 30 آیتوں کے آسمان اللہ نے ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائی ہے. اتنا بڑا بادشاہ. ہمارے یہاں سنسد جی فارم بھرنے آتے 200 گاڑیاں ہوتی ہیں, پیچھے 200 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں سنسد جی کے ودھائک جی کے. عمر فاروق اعظم دنیا کے سب سے بڑے پردھان منتری تھے. راتوں کو مدینہ شریف میں اپنا چہرہ چھپا کے چلتے تھے, لاٹھی لیتے تھے, پگڑی باندھتے تھے, چہرہ چھپا کے عمر فاروق اعظم چلتے تھے. اور چلتے 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 دیکھتے اگر کسی ضعیف آدمی کے رونے کی آواز آتی تو پوچھتے کیا دوا کی ضرورت ہے. کوئی بچہ روتا تو پوچھتے کیا تیری ماں کو دودھ کی ضرورت ہے. اور کوئی عورت روتی تو کیا تجھے ڈیلیوری کا معاملہ ہے. اس طریقے سے عمر فاروق اعظم خدمت کرتے تھے. ایک رات ایسے ہی گلی سے گزرتے گزرتے ایک دروازے پر عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے, اور جب کھڑے ہوئے تو اندر سے ماں اور بیٹی کے بات کرنے کی آواز آ رہی. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا, اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. دودھ میں پانی ملا دے. تو ماں نے کہا ملا دے. تو بیٹی نے کہا نہیں, عمر فاروق اعظم نے منع کیا. سبحان جلدی اللہ. بولو, عمر کہاں ہے؟ بولو بھائی. دروازے پہ کھڑے, دہلیز پہ کھڑے. ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا عمر فاروق اعظم نے منع کیا. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کا دل کہے وہ بولے سبحان اللہ. ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ. سبحان اللہ. عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بس عمر فاروق اعظم نے ایک نشان لگایا اس گھر پہ, ایک نشان لگایا, اور نشان لگانے کے بعد معلوم واپس آ گیا. صبح کو دربار سجایا, اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا, پولیس بھیج کر کے اس گھر کی عورت اور لڑکی کو بلایا. بیٹھ جاؤ. جب لڑکی اس کی ماں بیٹھ گئی, سامنے چاروں بیٹے بیٹھ گئے, تو عمر فاروق اعظم کہے اور سچ سچ بولنا, اور اے لڑکی تو سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا ورنہ عمر کا درہ رکھا ہوا. بتائیں حضور کیا بات ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دیا؟ سمجھ گئی عورت, بات پھیل گئی. عورت نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا حضور یہ بات تو میں نے کہی تھی الحمدللہ. اچھا اب پھر یہ کس نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا کہ حضور یہ بات تو میں نے کہی تھی. تو اچھا یہ کس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آئے. آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو دیکھا, کہا اے میرے بیٹوں اپنی اپنی شادیاں اسلامی سسٹم کے مطابق کر لینا, میری طرف سے اجازت ہے. لیکن تم چاروں میں سے ایک بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی سے کر لو. سبحان اللہ. ایک بیٹا, تم چاروں میں سے ایک میرا بیٹا میری مرضی سے اس لڑکی کو اپنی بیوی اور وہ خود اس کا شوہر, اس کو اپنی زوجہ, وہ خود اس کا زوج بن جائے, ہسبینڈ بن جائے, کر لو. ایک بیٹی نے کہا کیوں یہ لڑکی آپ کو کیوں پسند آ رہی ہے؟ عمر فاروق اعظم نے رو کے کہا اس لڑکی کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پایا جائے گا, اتنا ڈر موجود ہے, اتنا ڈر موجود ہے, میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب اس کی اولادیں پیدا ہوں گی تو وہ بھی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ان کے دل میں سمو جائے. اے میرے بیٹے بنا لے اس بیٹی کو, بنا لے اس کو اپنی بیوی, یہ میری بہو بن جائے. خدا کی قسم وہیں پر نکاح ہو گیا, جسے آپ کہتے ہیں چٹ منگنی پڑ گئی, نہ انگنی نہ منگنی کے تصور, وہیں پر نکاح ہوا. اور وہ لڑکی اپنی ماں سے الوداعی سلام کر کے عمر فاروق اعظم کی بہن کے گھر میں بہو بن گئی. اگر دل کہے تو بعد میں بولنا سبحان اللہ. یہی مبارک رشتہ ہے عمر فاروق اعظم کی اس بہو کا اور ان کے بیٹے کا. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کی تیسری نسل میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ شریف. کہیں
مت جائیں کہیں مت جائیں. اگر چاہتے ہو کہ بچے غوث پاک کو یاد کرنے والے بنے تو پھر حلال کھلاؤ. جتنے لوگوں کی نسلیں بدعقیدہ ہوئی ہیں بیس حرام, یہاں سے وہاں سلفیہ رافضیت خروشیت تک سب کے سب جو بے ادب ہوئے ہیں وہ حرام دسترخوان پر کھانے کی وجہ سے. حضور غوث اعظم کے ابو کی شادی نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. کیا کہتا ہے قرآن؟ اس دور میں اگر آپ کو کہا جائے آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, آپ کس کے ساتھ ہو؟ بولو بھائی, غریب نواز کے ساتھ, غوث پاک کے ساتھ, امام اہل سنت کے ساتھ, حضور مفتی اعظم کے ساتھ, قائد اہل سنت. بولو بھائی سچوں کے ساتھ. اچھا یہی اگر کہا گیا وہابیوں کے لیے کہ تم بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ کیا ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے؟ یہ کہا جائے گا ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں, ان کی جماعت میں روحانیت نہیں ہے. اللہ معاف کرے. میرا ٹاپک کیا ہے سنیے گا, ابھی وہیں پر رہیے گا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے. نسلیں کب اچھی ہوتی ہیں؟ جب اصل اچھی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے ابو کی شادی نہیں ہوئی, بھری جوانی میں جیلان میں ٹہل رہے تھے, یہ سب کو پتا ہے. لیکن میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ایک نہر سے بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. پھر میں ریورس کرتا ہوں, ایک نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا. کیا جا رہا تھا؟ سیب بہتا ہوا. بہتا ہوا بولو گے تو بات بنے گی. بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. غوث پاک کے ابو کو بھوک لگی. سرکار غوث اعظم کے ابو نے کیا کیا؟ اس سیب کو اٹھایا, اسے کھا لیا. سننا صاحب, اس سیب کو اٹھایا, اسے کھا لیا. جب کھا لیا تو دل میں خیال پیدا ہوا, یار یہ سیب تو میرا نہیں تھا, یہ میں نے کھا لیا, غلط کیا میں نے. جس کا سیب ہے اس سے میں نے پوچھا نہیں, حرام کیسے کھا لیا. رونے لگے غوث پاک کیا. اب کہاں جائیں؟ اسی نہر کا سیدھا پکڑ کے الٹا چلنے لگے, جہاں سے پانی آیا الٹا چلنے لگے. گئے آگے تو ایک سیب کی باغ تھی, ایک پیڑ تھا, اس کی شاخ سے لٹک رہے تھے. سمجھ گئے کہ اسی پیڑ کی کسی ایک شاخ کا پھل ہے جو گرا تھا, جسے میں نے کھایا. غوث پاک کے ابو پاک کے اندر گئے, بھری جوانی ابھی شادی تو ہوئی نہیں. اندر جا کے بولے کہ یہ سیب کی باغ کس کی ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. اور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. سبحان اللہ کہہ دیا. کیا نام تھا؟ غوث پاک کے ابو کا نام سن کے آپ خوش, تو پھر آپ کو خوش دیکھ کے غوث پاک خوش. شیخ موسیٰ جنگی دوست. آپ کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی, آپ کے پردادا کا نام تھا شیخ یحییٰ زاہد جیلانی. شجرہ بتانے کا وقت نہیں ہے, سنیں, اور کچھ باتیں ہم آپ سے, آپ مجھ سے سیکھیں, تاکہ دونوں یہاں کی جو فضا ہے اس کو محبتوں میں تبدیل کریں. آمین کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے ابو نے کہا کہ بھئی یہ باغ کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا میری ہے. تو کیا کرنے آئے ہو؟ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ بولے میں نے بہتا ہوا سیب دریا میں جا رہا تھا, نہر میں, اسے میں نے کھا لیا. آپ ہی کا لگ رہا ہے, تو مجھ سے غلطی ہو گئی, میری غلطی معاف. اگر آج کے دور میں ایسا ہوتا تو کوئی جاتا؟ لوگ یہ سوچ کے جاتے کہ پتہ کرو اور تو نہیں, جھولا لے کے جاتے. نمک پارا کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا 100 گرام ہے. ابھی پیسہ بتایا نہیں کہ 3-4 کھا لیے. جامن کتنے کی ہے؟ ابھی بات طے نہیں ہوئی کہ اسے کھا لیا. کتنی افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات. وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے. جلسے میں ہر سال نہ آیا کرے, نہ جلسہ ہر سال کرے, لیکن اگر جلسوں میں کوئی بات بیان ہو رہی ہو تو اس کو یاد کر لیا کریں, اسی پر عمل کر لیا کریں. ہر دن جلسوں میں ہونے کا ثواب ملتا رہے گا. ہمارا وقت گزرتا ہے اسی میں. ہم تو کھان پان میں دیکھتے نہیں کچھ. سرکار تیغ علی شاہ مظفر پور کے سرخاری شریف کے بزرگ, گھوڑے پر سوار ہو کر کے آپ تشریف لے گئے اپنے مرید کے ہاں. فرمایا کہ مجھے لوٹے میں پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کو چارہ دو. پانی آیا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز کے بعد مرید آیا, بولا حضور میں نے آپ کے گھوڑے کو چارہ کھلایا, بڑا زمین پر گر پڑا, تڑپ رہا ہے. مجاہد ملت دوڑ کے گئے اور گھوڑے کو دیکھا تو زمین پر تڑپ رہا تھا. کہا میرے مولا اسے شفا دے دے, یہ میرا ساتھی ہے, میرے ساتھ سفر کرتا ہے. اے میرے مولا, میرا یہ دوست ہے گھوڑا, اس کو طویل عمر عطا فرما. دیکھتے دیکھتے اس کے منہ کو دیکھا تو منہ سے چھاپ نکل رہی تھی.
چارہ منہ سے نکل رہا تھا. آپ نے اس چارے کو دیکھا, مجاہد نے اس چارے کو دیکھا اور اپنے مرید سے کہا ادھر یہ گھاس کہاں تھی, سنے صاحب یہ گھاس کہاں تھی؟ تو مرید نے کہا کہ حضور یہ بغل والے کھیت سے میں نے لا کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دی ہے. مجاہد ملت نے کہا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے, سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے. بولے حضور گاؤں کے ایک صاحب کا ہے. بولے گھر کہاں ہے؟ بولے ان کا گھر ادھر ہے. بولے دل سے بتانا کیا تو نے بغیر پوچھے ہوئے گھاس کاٹ کر کے میرے گھوڑے کو کھلایا ہے؟ اس نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس لیے بغیر پوچھے ہوئے لا کے اسے گھاس کاٹ کے کھلا دیا. مجاہد ملت رونے لگے, سرکار سرخانی شریف رونے لگے اور فرمایا کہ سن, جیسے میں حرام نہیں کھاتا میرا گھوڑا بھی حرام. اللہ بزرگوں کی نسبتوں پر قلب روشن ہوتا ہے. صاحبوں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف سچ بولنا اور حلال کھانا. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ, وعدہ کرو انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا, یہ نہیں کہ حرام نہیں کھاؤں گا تو بچیوں کی شادی کیسے ہوگی. اللہ کی بڑی شان ہے. سبحان, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, بات پھیلتی جا رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ابو کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوا؟ بولو بھائی, حرام بولو, حرام آواز سب کی نہیں آئی. سیب نہیں بہتا ہوا, بولو میرے پاس بہتا ہوا سیب. وہ تو کسی ٹھیلے میں نہ اٹھا کے کھا لیا, کسی کی جیب سے نکال لیا, وہ شاخ سے توڑ لیا غوث پاک کے ابو نے. نہ, وہ بہتا ہوا جا رہا تھا, اسے کھا لیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس نہر میں وضو کیا ہے جس نہر میں وہ بہتا ہوا سیب تھا. مجھے ایران میں کئی مرتبہ گیا غوث پاک کی امی کی مزار شریف, ابو کی بارگاہ میں گیا. الحمدللہ چلیں گے نا انشاءاللہ. سنیں تو کیا کہا باغ کے مالک شیخ عبداللہ صومعی نے, ایک سیبی تو تھا نا بھائی, معاف کر دینا چاہیے لیکن معاف نہیں کیا. یہ ہے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ. بولے حضور معاف کر دیجئے, میں نے آپ کا سیب کھا لیا. بولے معاف نہیں کروں گا. بولے پھر پنالٹی دینی پڑے گی. پنالٹی کتنی, سزا کتنی؟ بولے 12 سال تک تمہیں اس سیب کی باپ کو سینچنا پڑے گا. کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 12 آدمی کی آواز آ رہی ہے, اونچی بولو کتنے سال تک؟ جلدی جواب دینا. پڑھے لکھے لوگوں, الہ آباد ہاسپٹل, الہ آباد ہائی کورٹ, الہ آباد یونیورسٹی کے معاملے میں بڑا مشہور ہے. 3 سبجیکٹ پر الہ آباد کی حیثیت بڑی تمتراط والی ہے. لیکن روحانی دنیا میں ایک اور ذات ہے جس کا سب سے زیادہ چرچا ہے. لوگ کہتے ہیں الہ آباد آنا, وہ تمہیں سنگم دکھائیں گے, منور شاہ کا روضہ تمہیں تو ہم دکھائیں گے. جو پہلے والی چیزیں تھی ان کا ذکر زمینوں پہ ہوتا ہے, یہ جو ذکر جس کا ذکر ابھی ہوا اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے. ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, سچ بتانا سزا بڑی ہے کہ جرم بڑا ہے. سوچ کے بتانا, سزا بڑی ہے کہ جرم بڑا ہے. جرم کیا کیا؟ ایک سے بھائی, وہ بھی بات تمام کرے, سینس کام کرے آپ کا. سیب بہتا ہوا توڑا نہیں, اور اگر غوث پاک کے ابو نہ کھاتے نا اسے سڑ جاتا. غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچایا. اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا. یہ کہ نہیں کیا بولے 12 سال تک تجھے اس باپ کی سچائی کرنی پڑے گی. بولے مجھے قبول ہے. بولے پھر معاف کر دو گے؟ بولے معاف کر دوں گا. غوث پاک کے ابو 12 سال تک اس باپ کو سینچتے رہے. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, حضور جرم بہت چھوٹا تھا, سزا بہت بڑی تھی, غوث پاک کے ابو اس پر راضی کیسے ہو گئے؟ اگر دل کہے تو اب بولنا سبحان اللہ. تو کہنے لگے کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. سبحان, نعرہ تکبیر. میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. کیا مطلب اگر دسترخوان کے نوالے صحیح ہوتے ہیں تو اولادیں بھی ولی بن کے پیدا ہوتی ہیں. 12 سال تک آپ نے پیڑ کو سینچا, 12 سال پورے ہو گئے تو پھر کیا کہا؟ حضور 12 سال ہو گئے جاؤں؟ وہ تو نہیں معاف کروں گا. بولے اب کیا بچا؟ بولے ابھی ایک سزا اور ہے. بولے وہ کیا؟ بولے میری بیٹی ہے لولی لنگڑی اندھی بہری ہے, اس سے شادی کر لو. یار سب ہو جائے لیکن یہ ہوگا تو پھر زندگی تو نرک ہو جائے گی.
لیکن ڈر گئے غوث پاک کے، اگر انہوں نے نہ معاف کیا تو آخرت میں وہ ایک سیب میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ زندگی جیسے بھی گزرے گزار دو، کانٹوں پہ گزرے گزار دو، لولی لنگڑی اندھی بہری لڑکی جیسے بھی ہو اس کے ساتھ نباہ کر لیں گے، لیکن کم سے کم جہنم میں جانے سے تو بچ جائیں گے۔ بولے مجھے قبول ہے۔ لڑکی کو پردے میں رکھا گیا، غوث پاک کے ابو نے نکاح کیا، ایکسپٹ کیا، قبول کیا، ایجاب و قبول کی منزل سجی اور لڑکی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب جب شادی کی پہلی رات آئی اور اس روم میں گئے جسے وصل کا روم، ملنے کا روم کہتے ہیں، روم میں گئے غوث پاک، سمجھ رہے تھے غوث پاک کے ابو کی وہ لڑکی لولی اندھی بہری ہے، نہ مجھ سے بات کر سکے گی، نہ مجھ سے محبت کے دو جملے بولے گی، کیسے لائف گزرے گی، لیکن نہیں، بس خوش تھے کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب رسوائی نہیں ہوگی۔ سیب کے بدلے میں جیسے کمرے کے اندر بڑی حسین لڑکی بیٹھی تھی، نکل کے باہر آ کے بولے حضور آپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے، لڑکی تو بڑی صحیح سالم بیٹھی ہوئی ہے۔ شیخ عبداللہ سومئی رونے لگے، جن کی بیٹی تھی، جن کی باپ تھی، بولے وہ لڑکی میری اندھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اندھی ہے، اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے ہے کہ گانے بجانے نہیں سکتی، لولی اس لیے ہے کہ اس نے کسی غریب کو تھپڑ نہیں مارا، لنگڑی اس لیے ہے کہ گناہوں کی طرف گئی نہیں، وہ گونگی اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے گالیاں نہیں دی۔ بولے اس ایسی حسین بیٹی کو میرے حوالے کیوں کیا؟ عبداللہ سمعی رونے لگے، بولے جب تو اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ میری بیوی اللہ سے، میری بیٹی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ایسا شہزادہ پیدا کرے گا، دنیا جس کا احترام کرتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا جس سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا جس کی بارگاہ میں سر کو خم کرے گی، اور بریلی کا تاجدار کو کہنا پڑے گا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے ابو کی شادی ہوئی، امی کا نام تھا فاطمہ ام الخیر، کیا نام تھا؟ اونچی اونچی کوئی پوچھے کہ غوث پاک کے ابو کا نام؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست، نانا کا نام شیخ عبداللہ سومئی، آپ کی امی کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر، آپ کے پردادا شیخ یحییٰ زاہد، آپ کی پھپھو کا نام مخدومہ عائشہ جیلانی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جب رشتہ ہو گیا تو غوث پاک پیدا ہو گئے انشاءاللہ، لیکن نہیں ہوئے، شادی ہو گئی 25، امی کی عمر 25 سال، 30 35 40 45 50 55 59 59 ایئرس غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی، غوث پاک نہیں پیدا۔ پھر 60 سال کی عمر جب غوث پاک کی امی کی ہوئی، تب حضور شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے۔ ڈاکٹریٹ کے اعتبار سے، سائنسی سسٹم آئین آرٹیکل کے اعتبار سے سن لیں، جو لڑکیاں عرب کی ہوں، اگر ان لڑکیوں کی عمر 55 کے اوپر چلی جائے تو بچے نہیں پیدا کر سکتے، سائنس کہتی ہے۔ اگر وہ عرب میں ہوں تو پیدا کر سکتی ہیں 65 کے اوپر تک، 65 تک جا سکتی ہیں، 66 تک، لیکن اگر وہ غیر عرب کی ہوں، عجم کی ہوں، انڈیا کی ہوں، پڑوسی ملک کی ہوں، چائنا کی ہوں، یوگوسلاویا کی ہوں، کوسوو کی ہوں، اور وہ یو کے کی ہوں، امریکہ کی ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ 55-58 کے بعد ڈیلیوری پوزیشن میں نہیں ہوتی، اندر کے سارے وہ پارٹس ان کے کام نہیں کرتے، اس حوالے سے بچوں کو نہیں تیار کر سکتی ماں کے پیٹ میں، سمجھے بھائی؟ یہ تو آپ سسٹم جانتے ہیں اللہ کا، الحمدللہ، لیکن اللہ چاہے تو، جس کا عقیدہ جلدی بولے، اللہ چاہے تو، ہاں بولو بھائی، ان اللہ چاہے تو بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کرے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ ہم سوچتے رہے پہلے مرغی کی پہلے انڈا، اللہ چاہے تو بغیر مرغی کے انڈا پیدا کرتے، بغیر انڈے کی مرغی پیدا کرتے، بے موسم کا پھل دے دیا جناب مریم کے سامنے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، بڑی پیاری بات یاد آتی کبھی کبھی، سبحان اللہ چاہے تو ماں کا پیٹ ہے وہ جیسا چاہے ہے کہ نہیں، اس کی شان بتاؤں آپ سے، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کے پڑھے لکھے بیٹھے ہو۔ فرماتے ہیں صوفیاء کرام، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی بولے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، جو سمجھے گا وہی بولے گا، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے۔ اگر
ہمیں ہماری ماں کے حساب سے ملتا تو خون کے لوتھڑے بن کے بہ گئے تھے ہم کہاں ماں کے پیٹ میں. کون سا پیٹ؟ جس میں 8 اور 10 mm کی پتھری ہو تو پورا گھر روتا ہے. لیکن اسی ماں کے پیٹ میں ذرا سوچو کہ 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے تک مسکراتا. جب پیدا ہوا تو بچہ بھی مسکرایا، ماں بھی مسکرائی، پورا قبیلہ مسکرایا. آواز آئی وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. کتنی بڑی دنیا ہے، 193 کنٹریز، 4000 سے زیادہ زبانیں، 7 بر اعظم، 800 کروڑ لوگ زمین پر ہیں. کوئی جلدی بھوکا نہیں مرتا. کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دینے والا میرا پروردگار ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. حضور غوث اعظم کی ماں کی عمر 60 سال کی ہوئی تب سیدنا شیخ عبد القادر پیدا ہوئے. یہی نہیں بات تڑپنے کی ہے، جس شب غوث پاک پیدا ہوئے اس رات اب تمام تر اس علاقے کے گرد و نواح کے اطراف و جوانب میں جتنی عورتوں کے ہاں ڈلیوری ہوئی ہے نا، اللہ نے سب کو بیٹا بنا کے پیدا کیا، اور بیٹے نہیں سب کو اللہ نے ولی بنا کے پیدا کیا. اللہ جب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ آئے ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا اونچی اونچی آواز میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہ پیتے تھے. اللہ اکبر، کیسی لائف گزری ہے، کیسی سوچ، کیسی نظر تھی. دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار غوث پاک دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر. توجہ ہے؟ چلو کہ بغداد شریف انشاءاللہ بیٹھے انشاءاللہ. یہ بغداد جانے کے ہی راستے ہیں. ماشاءاللہ غوث پاک کا ذکر دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، سمجھے، دلوں کو نرم کرتا ہے. بڑی شان ہے غوث پاک سرکار. باتیں ہو رہی زیادہ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا لیکن سننے. حضور غوث اعظم دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر. حضور غوث پاک نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس فقیر نے کیا کہا؟ 2 مرتبہ میں نے جواب دیا ہے، آپ نے جواب دیا ہے، حالانکہ میں نے ایک ہی مرتبہ سلام کیا. تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ نے اس وقت بھی سلام کیا تھا. آپ کے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے آپ کے سلام کو سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بڑی مبارک میری کلپ ہے، ایک اشارہ تھا میرے بھائی کا، غوث پاک کے عاشق اور محبوب بننے کا واقعہ. آپ کو یاد بھی ہے، پھر بھی سن لیں محبت کے ساتھ میں، تاکہ یہ پتا چلے کہ غوث پاک نے کتنی محنت کی. بیٹھے بیٹھے مرغ مسلم کھانے والے غوث پاک سرکار لنگر کھانے والے، کھلانے والے، یہی تک ہم محدود رہے. سنیں غوث اعظم سرکار کا جد و جہد، ان کی محنتیں، ان کی جانفشانی دیکھیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک بادلوں سے آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بننا چاہتا ہے؟ رونے لگے غوث پاک، دوڑ کے اپنی ماں کے پاس آئے، بولے امی آواز آ رہی ہے، میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ ماں نے کہا بیٹے اسی قصبے شہر کے قریب میں گندگی کے ڈھیر پر ایک اللہ کا درویش پڑا رہتا ہے، جا کے اس سے مل، اس سے بات کر، اس سے پوچھ کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ یہ کئی ڈگر ہوتی نا، بی ایم ایس ہے، ایم بی ایس ہے، کوئی نیورو سرجن ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہے، اور یہ چیف جسٹس ہے، وہ جج صاحب ہے، اور یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ مفکر ہے، یہ محدث ہے، یہ پروفیسر ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری لائنیں ہوتی ہیں الگ الگ، یہ آرٹ سائڈ ہے، یہ سائنس سائڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو غوث پاک کی امی نے کہا جا کے پوچھ اس درویش سے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ جب گئے تو درویش بے لباس پڑا تھا. آپ نے اسے سلام کیا اور بولے کہ میں کیا بنوں بڑا ہو کے؟ عاشق بنوں کہ محبوب؟ اس نے کہا شیخ عبد القادر لوٹ جاؤ، کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. ادھر غوث پاک گھر آئے، راتیں رو کے گزاری. صبح اپنی ماں سے بولے امی میں جا رہا ہوں اسی درویش کے پاس، پوچھوں ویسے ہی مجھے کالم بھرنا.
اپنا فارم بھرنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے مستقبل میں کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. اللہ اکبر. جب گئے جگہ وہی تھی لیکن وہ بزرگ نہیں تھے. لوگوں سے پوچھا غوث پاک نے، بھری جوانی 17 ساڑھے 17 سال کا عمر شریف. بولے ایک درویش یہاں پڑا تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کل مر گیا، کل مر گیا. بولے مر گیا؟ کہاں دفنایا اس کو؟ سنو صاحبوں، آزمائشیں کسے کہتے ہیں، مشکلات کسے کہتے ہیں. آستانوں پر بلڈوزر چلے تو رونا نہیں، مساجد پہ بلڈوزر چلے تو رونا نہیں. یہ آزمائشیں بہت دنوں سے چل رہی ہیں، سمجھے بھائی. اس حسین پاک کو دیکھو جس کے جسم کے کتنے ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوئے تھے، کہ کہنا پڑا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے. نا ایمان کا حصہ ہے. آپ گھبرائیں مت، گھبرائیں مت، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جس اسلام کو کربلا میں نہ مٹایا جا سکا وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ. یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے، بس آپ محبت کرتے جاؤ. بس کوئی لاکھ اعلان کرے کہ ہمیں مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہیں خریدنا ہے، لیکن مسلمانوں سے وہ چاہیے کہ وہ ہندو بھائیوں کے غریب گھروں سے، دکانوں سے، مکانوں سے سامان ضرور خریدا کریں. وجہ تمہارے پیسوں میں اللہ نے برکت رکھی. تمہارا پیسہ جب کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اسی نرمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ اسے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے. کیا بات ہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ نانا پریشان مت ہوا کرو. بڑی بات، پریشان نہ ہونا کبھی انشاءاللہ. وہ کچھ بھی کرے بھائی، ہم نہیں کر سکتے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑے، ہم کیوں لڑے بھائی؟ میری بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہم سے لڑے، ہم کیوں اپنے بھائیوں سے لڑیں گے؟ ہمارا دھرم نہیں کہتا ہم کسی سے لڑیں، ہم تو اس دھرم کے فالوور ہیں. اجمیر شریف میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی اگر جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. آئیے پورے ملک میں محبت بانٹے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. نفرت نہیں، اختلاف نہیں، مار پیٹ نہیں، پتھراؤ نہیں. آئیے محبت کی بات کریں. اس نفرت کی منڈی میں سب سے اچھا جو مال بکے گا وہ محبت کا ہوگا. میرا اسلام ٹاپک کبھی ہوا تو میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اسلامی سسٹم کیا کہتا ہے، اسلامی قانون کیا کہتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم نے کیا کہا؟ کہاں چلا گیا؟ اللہ کا ولی تھا، کہاں دفنا ہے اس کو؟ سننا صاحب، بولنا نہیں کبھی جملے کو. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں تو لوگوں نے کیا کہا؟ اسے دفناتے کیسے؟ اس کے دین دھرم کا پتہ نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کے گھسیٹ کے پھینک دیا گیا. چیل کوے اس کی لاش کو نوش کے کھا گیا. اللہ کا ولی اتنی آزمائش میں، انتقال کے بعد بھی آزمائش میں. کیا کہا تھا انڈمان نکوبار میں بہادر شاہ ظفر نے؟ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں. پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، میرے در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں. بولے اس کی نماز جنازہ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے پیروں میں رسی باندھ کے پھینک دیا، چیل کوے کھا رہے ہیں. میرے گھر میں کتاب رکھی ہے، اللہ معاف فرمائے معاف فرمائے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے تھا. وہ اللہ کا سمجھ رہے آپ؟ لیکن یاد رکھو عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. ہماری عقل میں نہیں آتی، میموری چھوٹی ہینگ کر جاتی ہے. ہم ان کو تولنا چاہتے ہیں، وہ کیسے آئیں گے جو اللہ سے باتیں کریں گے؟ جو رب سے باتیں کرے گا وہ ہم سے کیوں باتیں کرے گا؟ ہم تو کچر پٹی کے لوگ ہیں. حضور غوث اعظم کہاں ہے وہ اس کی لاش؟ لوگوں کا وہ آگے کھڑی ہوئی ہے. جلال میں غوث پاک گئے، بولے او مرد قلندر، تم نے کل کہا تھا کہ شیخ عبد القادر کل آؤ گے تو جواب دوں گا کہ تمہیں عاشق بننا ہے کہ محبوب، اور تم کل ہی نکل لیے. ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ شکر نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں ہے، وعدہ وفا کرتا ہے. بول میرے سوال کا جواب کیا ہے؟ نوچی ہوئی لاش سے آواز ہے. اے عبد القادر، میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا. تیرا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ عاشق بنوں کی؟ دونوں کا فرق بتا دوں. عاشق جو بنتا ہے نا اس کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، اس پر بہت آزمائشیں ہوتی ہیں. اور جو محبوب بنتا ہے، محبوب کی ایک مثال داماد کے لیے، جس کو درجہ محبوبیت کا ایک حصہ ملا ہوتا ہے، بڑے مینٹینوں کے بیٹھتے ہیں، ناراض ہو جائے تو پورا شہر بنانے گئے. وہی داماد صاحب آ رہا ہے، وہ بھی اپنے بھاؤں میں رہتا ہے.
ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں بھی کچھ بھی ہو لیکن سسرال میں تو بڑے ہاؤ سے اللہ معاف فرمائے ہم سب اسی جگہ کے مسافر ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو اس کو درجے محبوبیت، پورا شہر اس کا لاڈ پیار کرتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے. اس نوچی ہوئی لاش سے آواز کیا ہے؟ اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے نا تو اللہ کی رحمتیں تمہیں جھولا جھلائیں گی. اگر محبوب بنو گے تو فرشتے تمہاری ناز برداری کریں گے. اگر محبوب بنو گے تو پھر جنت کے حوریں بڑا لاڈ اور پیار کریں گے. اللہ کی ساری نعمتیں سمٹ کر تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. اور اگر اے عبد القادر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہارے سامنے یہ عاشق کی لاش، کفن تک نہ ملا، نماز جنازہ تک نہ پڑھی گئی، کسی نے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا کی دعا تک نہ پڑھی. مجھے 3 بائی 6 کا پلاٹ تک نصیب نہ ہوا. اے عبد القادر دیکھ لے چیل کبے میری لاش کو نوش نوش کے کھا رہا ہے. حضور غوث اعظم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. او مرد کلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبد القادر وعدہ کر رہا ہے عاشق بن کے دکھائے. نعرہ تکبیر. ہم ذرا سا آئے تو پھر وہ جلوے دکھائیں گے. 800 روپے کلو کا گوشت لا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکیں گے. ایسے اپنے گھر کی پرسنالٹی کا اظہار کریں گے. اپنے بچوں کو برانڈڈ سامان دے کر کے غریبوں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیں گے تاکہ ان کے بچے ہمارے بچوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں. عاشق کیسے بنتے ہو؟ حضور غوث اعظم اپنی ماں کے پاس آئے. سننا، وہ بچے جو 4 گھنٹے کے لیے اسکول جاتے ہیں، وہ مائیں جو 4 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں سے الگ ہوتی ہیں اور دن بھر پریشان، میرا بچہ اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا. غوث پاک واپس آئے، اپنی ماں کے پاس رو رہے تھے. ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ بولے امی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے تعلیم؟ بولے ہاں، وہاں پر ایک ادارہ ہے جامعہ نظامیہ، میں وہاں پر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے روتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا مدینے والے آقا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. 60 سال میری عمر تھی تب تو پیدا ہوا، 78 سال کی ہو گئی، تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کر سکتی، لیکن اے میرے بیٹے جا جا. اور پھر ماں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. صاحبوں کبھی سوچا آپ نے یہ جملہ کتنا بڑا پتھر بن کے گرا ہوگا؟ ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، جا اس کے بعد بجسم ملاقات کبھی نہیں ہوگی. میدان محشر میں ملیں گے. جا میرے بیٹے ایک گزارش ہے، ایک نصیحت ہے، ہمیشہ سچ بولنا. اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو کیا کہا غوث پاک کی امی نے؟ پھر سے بولو، پھر سے بولو. یہ بڑی بات ہے، آپ کے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے. ہمیشہ سچ بولنا. اللہ پر غوث پاک کی امی نے کہا اے میرے بیٹے ایک دعا تیرے ابو نے مجھے بتائی ہے، امانت کے طور پر اسے رکھ لے. غوث پاک فرماتے مجھے میری ماں نے وہ دعا یاد کرائی. میں 6-7 سالوں سے یہ دعا پورے ملک میں پڑھتا ہوں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے یہ بات بتانی نہیں چاہیے، بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس دعا کی برکت سے غوث اعظم کو خواب میں دیکھ لیا. اتنی مبارک یہ دعا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ آپ بھی اسے پڑھ لیں. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وکان الکافی وللہ الحمد. اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ انشاءاللہ. بولیں آپ کو یہ ٹینشن فری کر دے گا کاروبار سے انشاءاللہ. ایسا مبارک عمل ہے. آپ کی ماں نے کہا اچھا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. یا ماں ہوتی ہے، نام نہیں لوں گا، بہت دور کی بات نہیں ہے. میں اپنے دوست کے گھر گیا تھا تو میں نے پوچھا تیری امی نہیں ہے کیا؟ تو رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تیری ماں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا آصف بھائی اس کی ماں تقریباً 90-95 سال سے مجھ سے بڑی محبت فرماتی تھی. تو میں نے کہا تیری ماں نہیں ہے؟ تو بولے روتے ہوئے آصف بھائی امی کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا بتایا نہیں کب انتقال ہوا؟ تو معلوم کیا کہا؟ آصف بھائی بڑے والے بھائی جو تھے نا ماں سے بات چیت نہیں کرتے تھے. بڑا والا جو بھائی تھا میرا ماں امی سے بات نہیں کرتا تھا، امی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. پھر میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی ماں ہماری ہمیشہ روتی رہتی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا. اتنی ذرا سی باتوں پر کہیں ماں سے کوئی ناراض ہوتا؟
میں نے اسے اپنا خون پلا کے پالا، مجھ سے ہی ناراض ہو گیا میرا بیٹا۔ امی روتی بہت تھی، امی تڑپتی بہت تھی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے رمضان کے دن آئے تو مجھ سے بولی کہ افطاری کے وقت اب کی عید کے دن بیٹا نماز پڑھنے آئے گا نا مسجد میں عیدگاہ میں تو میں ضرور جاؤں گی، اسے قریب سے دیکھوں گی، شاید اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور میری آنچل سے لپٹ جائے اور گلے شکوے بھول جائے، میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاؤں گی عید کے دن۔ میں نے کہا پھر؟ بولے آخر وہ عید کا دن آ گیا، امی جو ہے لاٹھی ٹیکتے ہوئی عیدگاہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ بولے بھائی بھی آ گیا، عید کی نماز مکمل ہو گئی اور نماز مکمل ہونے کے بعد لوگ گلے ملنے لگے، مصافحہ اور مونقہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ بولے ماں خوش تھی کہ میرا بیٹا وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، ابھی باہر نکلے گا، تو ماں نے بھی اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ پھیلا دیا، آجا میرے بیٹے اب میری باری ہے، میرے سینے سے لگ جا۔ لوگ کہتے ہیں عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بس میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بیٹے سے بولے آصف بھائی مسجد کے باہر نکلا، وہاں بھی ایک دو لوگوں سے اس نے گلے ملا اور قریب میں ماں کھڑی تھی، سے اوپر کیے ہوئے کہ میرا بیٹا شاید مجھے دیکھ لے اور مجھ سے لپٹ جائے، گلے شکوے سب بھول کر کے۔ بولے جیسے بڑے بھائی نے ماں کو دیکھا وہ چہرہ لال ہو گیا، زور سے پیر پٹکا اور ماں کی طرف ڈانٹتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو الگ کیا اور چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ عید کے دن بھی ماں سے بات نہیں کی، عید کے دن بھی ماں کی طرف توجہ نہیں کی، عید کے دن بھی اس نے ماں سے پیار نہ کیا۔ ماں دوپٹہ اٹھائے روتی رہی، ہاتھ نیچے گر گیا، زمین پر گرنے والی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے میں اسے گھر لے کے آیا۔ میں نے کہا چل، آنگن میں بیٹھ گئی، میری ماں روتی رہی۔ بولے میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اپنے بیٹے کا؟ عید کے دن تو دشمن بھی دوست سے اکٹھا ہو جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، آج میرا بیٹا مجھ سے کیوں مخاطب نہ ہوا؟ بولے آصف بھائی میں کیا بتاؤں، روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے داہنا ہاتھ اپنے سینے پر کیا اور یوں ہلکا سا ہلایا اور زمین پر گری چارپائی سے انتقال کر گئی۔ عید کے دن ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس غم میں میری ماں چلی گئی کہ میرے بیٹے نے مجھ سے بات کی۔ صاحب ماں بہت بڑی نعمت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، یہ حضور کی حدیث شریف ہے، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مسجد نبوی شریف کے تیسرے صف کے بائیں طرف باب عائشہ پہ کھڑی ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس دروازے پہ کھڑی ہو کے مجھ سے کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں نیت توڑ کر کے میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ حضور اپنی ماں کو یاد کر کے جب روتے تھے تو مدینہ شریف کی بوڑھی عورتوں سے جا کے ملاقات کرتے، ام ایمن کو اپنی ماں کے بعد ماں کہتے تھے حضور، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ماں کی قبر پہ 8 مرتبہ حضور تشریف لے گئے اور قبر کے قریب بہت روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں اور ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں۔ تو کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد بھی کیسے کام ہوتا تھا؟ تو محبوب الہی فرماتے تھے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور اوپر بیٹھ کے دعا کرتا تھا، قبر کے نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جن کی ماں گھر پہ زندہ ہے، اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو جن کی ماں گھر پہ زندہ ہے۔ ہم آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ دیں، باقی اللہ کی مرضی۔ اٹھائیں وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں، انشاءاللہ بولے، کبھی ماں کو جھڑکنا نہیں انشاءاللہ، اور جب بھی گھر سے باہر نکلے ماں کا ہاتھ چوم کے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ بولو بھائی بولو، ماں کے سامنے ناراض مت ہونا، اور جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ان سے گزارش ہے کہ ماؤں کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ، دل سے بولے، قبرستانوں پہ جایا کرو، تھوڑی سی چونٹیوں کو چینی لے کے جایا کرو، بسکٹ لے کے جایا کرو، وہیں کے پرندوں کو چونٹیوں کو ڈال دیا کرو۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ چونٹیاں تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعا کریں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں سے رشتہ انتقال کے بعد بھی باقی رکھنا چاہیے۔ ماں اپنی قبروں کے قریب اپنے بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے۔ وعدہ کرو ماں کو کبھی ناراض تو نہیں کرو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے اپنے بیٹے سے لپٹ کے بہت روئی، جا میرے بیٹے جا،
یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. تمہیں نہیں پتا کہ شہروں میں چلے جاتے ہو تمہاری ماں اس جگہ پر کھڑی رہتی ہے اور تمہارے چپلوں کے نشان کو وہ دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے کہ یہاں میرا بیٹا کھڑا تھا. تمہارے کرتے کو کبھی کبھی تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے. تمہاری ماں یہ ماں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ماں سے محبت کرنے کا حکم دیا. دعا کرو انشاءاللہ محبت کریں گے. حضور غوث اعظم فرماتے میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا. ہمدان کے قریب آیا تو میں نے اتنا سچ بولا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں تو 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دلوائی. سبحان اللہ. میں بغداد شریف میں آیا تو بارش کا دن تھا. غوث پاک فرماتے ہیں بارش کے دن میں بھیگتا رہا. بڑی مشقتوں سے مجھے سر چھپانے کی تھوڑی سی جگہ ملی. میں 5-6 دن پہلے غوث پاک کے گھر گیا تھا. پہلی مرتبہ 15-16 سالوں میں گھر گیا تھا جس گھر میں غوث پاک رہتے تھے. بہت خاص ایک مکان ہے. میں وہاں گیا تھا. دیکھ کر کے عجیب سی طبیعت ہوئی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کا نظام قائم کر رکھا اس شیخ کا مکان یہاں تھا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 7 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. کتنے اونچی بولے کسی کو جانا ہے اور تھکے ہوئے لوگ بولے بھائی تھک گئے باتیں ختم کر دوں گا جلدی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 7 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی. 18 سال کی عمر میں آیا تھا 25 سال کا ہو گیا. وہ جو نوچی ہوئی لاش کے سامنے غوث پاک نے کیا کہا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا. یہ تھیوری تھی جو مدرسے میں حاصل کی. اب پریکٹیکل تعلیم حاصل کرنا ہے. وہ کہاں وہ کہیں چلے جائیں کسی خلوت قدے میں کہیں تنہائیوں میں جنگل میں ریگستان میں. تو بغداد شریف سے نکلے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جنگل ہے وہاں چلے گئے. غوث پاک سرکار مدائن ایک جنگل ہے وہیں پر ایک صحابی رسول ہے سلمان فارسی لیتے ہوئے. آپ ان کے نام کو سن کے سبحان اللہ تھوڑی کہیں گے. ہسٹری کا علم ہوتا تو کہتے. ان کے بارے میں حضور نے کیا کہا ہے دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ. یہیں پر رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں. یہیں پر آپ کے گھر میں کونڈا کی نیاز کس کے نام سے ہوتی ہے؟ سب کی آواز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ. دیکھو یہ کھانے پینے کی بات ہے سب کو جاتا ہے ماشاءاللہ. تبرک ہے کہ نہیں. یہ امام باقر کے بیٹے ہیں اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے, وہ امام حسین کے بیٹے, وہ امام حسن کے بھائی, وہ مولا علی کی مولا علی مخدومہ فاطمہ کے شوہر, مخدومہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہے. امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر وہیں پہ لیٹے. جابر انصاری کے سگے بیٹے عبداللہ ابن جابر انصاری وہیں پہ لیٹے. حضور غوث اعظم نے 25 سال تک مدائن کے جنگل میں دن گزارا. کتنے اوشی بولے کتنے کیا کرنے گئے تھے؟ وہی عاشق بننے گئے تھے. کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن عشق کرنا تماشا. یہ لپنگے لوگ ہیں جو کہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں اور پکڑ جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں مارو سالے کو. مجنون چھاپ ہوتا ہے دوسروں کی بہن بیٹی کو چھیڑتا ہے. غوث پاک اوریجنل عاشق بننے کو. غالب نے کیا کہا تھا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا ہے کہ ڈوب کے جانا ہے. ڈوب کے جانا. ڈوب تو سب جاتے ہیں. غوث پاک وہاں پار ہونے کے لیے گئے تھے. پورے سال کچھ نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے میری بات. براتے واپس آ جائے روٹیاں ٹھنڈی ہوئی. چاول اگر ٹھنڈا ہو تو لوگ 4 سال کی بچی کو تماچا مارتے ہیں. روٹیاں اگر کچی ہو تو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. سرکار غوث اعظم پورے سال کچھ نہیں کھاتے تھے. پتیاں کھا کے رہتے تھے. کبھی کبھی پانی پی کے رہتے تھے. جو اللہ کا حکم ہوتا اتنا کرتے. دم نفس کا شکار ہوتے تو سانسیں رک جاتی تھی. لوگ آپ کو مردہ سمجھ کے جاتے مردوں کو نہلانے والی ٹین میں ڈالے آتے. وہ آپ کے اوپر پانی ڈالتے تو غوث پاک اٹھ کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر پاگل تو زندہ ہے چل یہاں سے. تو غوث پاک فرماتے ہیں بھیگے ہوئے لباس میں اٹھ کے چلا جاتا تھا. اپنے رب کا نام لیتا تھا.
بس اپنی عشق کی منزلوں کو طے کرتا تھا. جب 25 سال پورے ہو گئے اور میری عمر ہو گئی 50. اتنی اچھی بولے عشق کی منزل سر کر لی. کیسے سر کر لی؟ آخری جملے یہ بھی تھے، فرماتے کہ میں پیٹ پر 2 پتھر باندھ کے ٹہلتا تھا، اسے کپڑے سے باندھتا تھا کہ بھوک نہ لگے. جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مرغ مسلم غوث پاک صرف کھاتے تھے. یہ تو دیکھو کہ مصیبتیں کتنی برداشت کی، فاقہ کشی کیسے کی ہے غوث پاک سرکار نے. ہمارے ہاں تو طلاق ہو جاتی ہے، کھانا ناشتہ نہ ملے تو رشتے ٹوٹ جائے گا. حضور غوث اعظم فرماتے 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر لڑکتا ہوا بڑی مشکلوں سے میں بغداد شہر کے کنارے پر آیا، جسے شو نیزیہ کہتے ہیں. وہاں پر ایک مسجد تھی، میں اسی مسجد میں کنارے پر بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں. میری پلکیں بھی کھل نہیں پاتی تھی، اتنی بھوک مجھے لگی تھی. غوث پاک فرماتے اتنی بھوک لگی تھی کہ میری پلکیں بھی کھل نہیں پاتی تھی. اللہ اکبر اللہ. سامنے ایک آدمی آ گیا، اپنے جھولے سے کھانا نکالا، یعنی ٹفن سے، اور کھانا نکالا اور کھانا میرے سامنے کھانے لگا. واللہ جب میں نے اس جملے کو پڑھا بھائی میں بہت رویا تھا. میری آنکھ سے بہت آنسو ہوئے، کتاب رکھ کے میں سو گیا تھا. اور دوپہر کا وقت مجھے یاد ہے، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. حضور غوث پاک فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، جب وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا تھا سامنے والا تو بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھل جایا کرتا تھا. احساس کتنا تھا. فرماتے اس نے مجھے دیکھا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. غوث پاک فرماتے میں قریب گیا. اس نے کہا کہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کھا لو، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اسے کھا لو. تو غوث پاک فرماتے ہیں میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، اور تو کھا بھی رہا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ہاں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے. میں نے کہا ہو کہاں کے؟ تو اس نے کہا بغداد کے ہو؟ تو اس نے کہا بغداد کا نہیں. میں نے کہا پھر کہاں کرکوک کے ہو، بصرہ کے ہو، سلیمانیہ موصل کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہاں کا نہیں ہوں. میں نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا ہوں. غوث پاک کہاں کے تھے؟ ایران میں جیلان ہے. جب جیسے اس نے کہا میں ایران کا ہوں تو غوث پاک مت ایران کے ہو؟ ایران میں کہا شاہجہان کے ہو، کاشان کے ہو، ہمدان کے ہو، اصفہان کے ہو، شاہجہان کے ہو، شیراز کے ہو، مشہد کے ہو، رے کے ہو، قم شریف کے ہو، کہاں کے ہو؟ اس نے کہا نا 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 میں جیلان کا رہنے والا ہوں، انہی کے شہر کا نام لیا. غوث پاک فرماتے میری آنکھیں پھڑکنے لگی. میں نے کہا تم جیلان کے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جیلانی ہوں. میں نے کہا یہاں کیسے آئے؟ بولے بزنس کرنے کے لیے آ رہا تھا. بولے پھر؟ بولے بزنس ہو گئی. بولے پھر یہ کھانا وغیرہ تم نے کیسے کہہ دیا نہ میرا ہے نہ تیرا ہے؟ وہ ایران سے آنے والا مسافر کیا کہتا ہے؟ اے اجنبی مسافر سن، میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ کہے. اس خاندان میں بوڑھی خاتون رہتی ہے، اس کا نام ہے مخدومہ فاطمہ ام الخیر. جب پورے شہر کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ اس کے دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں دعائیں قبول کر لیتا ہے. اسے خبر لگی کہ میں بغداد جا رہا ہوں تو میرے پاس آئی. بولے مجھے بلایا اور پردے کی اوٹ مجھ سے بولی کہ اے میرے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا. تو اس بوڑھی امی نے کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، میرا ایک سگا بیٹا عبد القادر نام کا بغداد شریف میں رہتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، کتنے سالوں سے ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہے کہ نہیں. ٹور والوں سے اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں زائرین کی، تم نے کیسا کھانا کھلا دیا، کیسا کھانا کھلا دیا. مجھے جب غوث پاک یاد آتے ہیں تو پھر باسی روٹی بھی نہیں کھانے کا دل کرتا، گرم روٹیاں بھی نہیں کھانے کا دل کرتا. سرکار غوث پاک فرماتے پھر؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے پیسے دیے مثال کے طور پر 500 روپے. بولے جانا تو میرا بیٹا عبد القادر ہے، جامعہ نظامیہ میں پڑھتا ہے، محلے کا نام ہے باب العزج، وہیں جا کے اسے دے دینا. میں نے اپنی بزنس کی اور جامعہ نظامیہ گیا. میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے بھائی وہ شیخ عبد القادر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اوفو اب آئے ہو، اس کی تو دستار ہوگی، وہ تو پڑھ کے نکل گیا. تو میں نے کہا کہاں آئے؟ بولے ڈھونڈو کہیں، کربلا میں، وہ نجف اشرف میں، وہ سامرہ میں، وہ کاظمین میں، آزمین میں، بصرہ کہاں ہے؟ بہت ڈھونڈا سب ملے لیکن عبد القادر نہ ملا. بولے پھر؟ بولے اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے. بولے پھر اس کے پیسے سے میں کھانا کھانا شروع کر دیا. اسی لیے میں نے کہا کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے. اس نے کہا مسافر تو روتا کیوں ہے؟ غوث پاک نے فرمایا تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہی ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سننا تھا، کھڑا ہو گیا، حضور غوث پاک کو کھڑا کیا، پیشانی چومی، کہا فاطمہ ام الخیر کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں. عبداللہ سمعی کے نواسے ہو؟ کہا ہاں. موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں. عبداللہ جیلانی کے پوتے ہو؟ کہا ہاں. کہا عائشہ جیلانی کہ تم سگے بھتیجے ہو، وہ تمہاری پھپھو؟ کہا ہاں. کہا تم جیلانی ہو؟ کہا عبد القادر تیری قسمت کو سلام، خدا کی قسم تیرے جیسا خاندان میں نے زمین پر نہیں دیکھا، تیری ماں جیسی پاک باز عورت نہیں دیکھی ہے. کھا لے اس سے پہلے میں میزبان تھا اور تو مہمان تھا، اب میں مہمان ہوں اور تو میزبان ہے، اگر کہے تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا. غوث اعظم نے اپنی پلیٹ میں اسے ساتھ میں کھانا کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکا تو اس نے پیسے حساب کر کے واپس دیے. غوث پاک نے کرائے کے پیسے دیے، اس کو راستے کے اخراجات دیے اور ان سے بولے کہ جاؤ میرے گھر والوں سے کہنا عبد القادر خیریت سے، بس دعا کرتے رہے عبد القادر کو اس کی منزل مل جائے. سرکار غوث اعظم کے پاس مثال کے طور پر 300-350 روپے آئے. یہ تو 2-3 سال چل سکتے تھے لیکن نہیں. کیا کیا بتاؤ غوث پاک نے؟ بتاؤ کیا کیا غوث پاک نے؟ قسم خدا کی اس پر عمل کر لو گے تو کامیاب ہو گے. اسی وقت جب گئے بغداد کی منڈی میں گئے، کئی مزدوروں کو جمع کیا اور کھانے پینے کا راشن جمع کیا. بہت سارے ٹھیلے پہ ادھر ادھر سامان لاد بھان کے بولے بغداد کی گلیوں میں سے گزرو، جہاں بھی کوئی بھوکا ملے اسے پیٹ بھر کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ سبحان. آج کی رات کوئی بغداد میں بھوکا نہ رہے، عبد القادر کا لنگر اسے بانٹ دو. ایک دوست سے ملاقات ہے، بولے عبد القادر کل تو پیٹ پر پتھر تھے اور آج لنگر بٹ رہا ہے، پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے مجھے میری ماں نے بھیجے. وہ تیری ماں نے لنگر کے لیے بھیجے؟ فرمایا نا 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 نا، میری ماں نے مجھے اپنے خرچے کے لیے بھیجے تھے. بولے پھر تو کیوں لنگر کیوں کر رہا ہے؟ ارے رکھ لیتا، کل کیا کھائے گا عبد القادر؟ دل کہے تو جواب دینا سبحان اللہ کہتے ہوئے، ارے کل کیا کھائے گا؟ تو غوث پاک فرماتے سن میرے دوست، جو اللہ عبد القادر کو ایک دن اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان. میرے بس میں ہوتا تو پوری دنیا کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلاتا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بدو لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا. یہی ہم نہیں کر پاتے، چہرے دیکھ کر کے چائے پلاتے ہیں، چہرے دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں. سمجھ رہے بھائیوں، معافی چاہتا ہوں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی. حقیقت یہی ہے، چہرے دیکھ کر کے ہم سلام کرتے ہیں. سمجھے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ چائے پینے کے لیے چائے کھانے جاتے ہو، کبھی کبھی چائے پلانے کے لیے چائے کھانے جاتے ہو. ماں بیمار ہو تو بولتے 10,000 روپے کے روز دوا لگ رہی ہے. کبھی ماں بیمار ہو تو 300 روپے کا پانی کا پاؤچ ہی لے کر کے گرمی کے دنوں میں اپنے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو جائے. کبھی 4 درجن کیلا ہی لے کے کسی ٹیمپو میں بیٹھنے والی ہندو مسلمان کوئی غریب بچی ہو، بچیاں انہیں دے دیا. اور پولیتھین کے بڑے بڑے جو ہے جو ہوتے تھیلے، ان میں ہمارے گھر میں کٹ کیٹ چاؤ کیڈبری چاؤمین برگر آتے رہتے ہیں، فروٹس آتے رہتے ہیں. نہ جانے کتنے یتیم بچوں کی نظریں ان پر لگی رہتی ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ گھر میں گھس آتے ہیں تو بیماریاں بھی گھر میں چلی جاتی ہیں. ان بچوں کو ہم ایک کیلا بھی نہیں دیتے، ایک سیب بھی نہیں دیتے. حضور نے سختی سے منع فرمایا. فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ جن کے گھر کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، ان کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. اسلام. پھر فرمایا کہ جس کے گھر کے دروازے پر کتے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کی 3-4 نسلیں بھوکی رہے گی. اس کو لکھ لو کام آئیں گے. جب جلسہ آپ نے اتنی محبت سے کیا ہے تو باتیں بھی کوئی کاغذی نہیں ہے، اس کو یاد رکھو گے انشاءاللہ. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا گھر میں غریبی کیسے آ جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ ہاں، اور اگر ہاتھ اٹھائے ہو تو وعدہ کرو انشاءاللہ. کوئی لمبا کام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی لوڈ نہیں ہے بھائی، آپ عمل کر لو گے انشاءاللہ. بس اتنا بتا دو کہ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ. 1000 نہیں خرچہ کرنا انشاءاللہ. کسی نے پوچھا حضور غوث اعظم سے گھر میں غریبی کیسے آتی ہے؟ بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنا. گھر میں غریبی کیسے آتی ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا تھا زوفی صاحب سے لکھنؤ میں شکنتلا میدان تھا، یہ پی جی آئی ہے سہارا جسے میکس میں تبدیل کیا، یہ سب پہلے نہیں تھا. یونانی میڈیکل کالج تھا، یہی ساری دوائیاں چلتی تھی، پورا شہر لکھنؤ مسکراتا تھا. اب جس گلی میں دیکھو ہاسپٹل ہی ہے. تو زوفی صاحب نے کیا فرمایا؟ بات یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے بیمار کم ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے بیمار.
وعدہ کرو انشاءاللہ لنگر جاری کرو گے، زیادہ دن باقی نہیں غوث پاک کی 11ویں کو۔ غوث پاک نے ایسا لنگر کیا، ایسا لنگر کیا، ایسا لنگر کیا، خدا کی قسم کہ میں بتا دوں کہ اس لنگر کھانے کی تاثیر کیا ہے۔ ابھی 2005 میں ایک مفتی عراق، محدث عراق مفتی عبدالکریم بیارہ شریف کا انتقال ہوا۔ بات اچھی لگے تو سب لوگ اپنے ہاتھ اڑا کے بولنا سبحان اللہ۔ مفتی عبدالکریم بیارہ شریف، بیارہ 1.5 لاکھ اولیاء کا شہر ہے بیارہ۔ مفتی عبدالکریم بیاروی فرماتے ہیں غوث پاک کے لنگر خانے میں جو کھانا بنتا ہے نا، اسے کھڑے ہو کے کھایا کرو، یہ زمزم کے برابر ہے۔ دن کے اجالے میں یہ غوث پاک سے باتیں کرتے تھے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ مفتی عبدالکریم بیاروی، اور اس دانے کی تاثیر کیا ہے بتا دوں۔ ابھی میرے دوست حسن نصری بھائی، ان کا بھی 5-6 دن پہلے انتقال ہوا۔ حافظ سلمان جانتے ہیں، بغداد شریف میں ان کے والد صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی تھی، اور ان کے بیٹے اچانک وہ انتقال کر گئے، تو انہوں نے مجھے ایک دوست سے ملوایا، بولے آصف بھائی میرے دوست ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات، بڑے خوبصورت تھے، میں نے کہا خیریت؟ معلوم کیا بولے؟ بولے یہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے امریکن بمباری میں ان کی بیوی بچے سب مر گئے، یہ پریشان ہو گئے۔ بولے مسلمانوں کی کا شہر ہے، کنٹری ہے، ہم کہاں جائیں، عیسائی ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں، تو ہم نے کہا یار کہیں مت جاؤ، بغداد میں رہو۔ بولے کہاں رہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کھانے پینے کا سسٹم ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ غوث پاک کا لنگر بنتا ہے سر، اسی کو کھاتے پیتے رہا کرو، اسی لنگر کو کھاتے پیتے رہا کرو۔ بولے واللہ العظیم آصف بھائی 2-4 مہینہ لنگر کھایا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بولے یار کیا بتاؤں، لنگر کی یہ تاثیر ہے تو پھر غوث پاک کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شیخ کی شان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ پوری زندگی غوث پاک نے لنگر کیا، لنگر بانٹا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تھک گئے آپ لوگ؟ یہ جو لوگ کہہ رہے نہیں، ان کو پیچھے والے گور گور کے دیکھ رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں علامہ غلام احمد اللہ صاحب اللہ، آپ جیسے لوگ ایسے سنتے رہے تو میں کئی دن بولتا رہوں۔ ایک لگائے نعرہ ماشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے غوث پاک کے نام پہ لگائے اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کیا انشاءاللہ، ماں بہن سن ہر جمعرات کو کیا انشاءاللہ۔ جو بھی ہو نمک روٹی بنایا، کچھ بھی ہو، عصر کے بعد خوش باوضو بنائے، اور مغرب بعد خود ہی نیاز کریں، سمجھ رہے نا، خود ہی لگا دیں، صوفے پہ مصلی پر عطر لگا دیں، اندر سے خوشی محسوس کریں آج میرے گھر غوث پاک آئیں گے انشاءاللہ۔ بولے دل سے بولے اگے ماشاء اللہ، ہاتھوں بڑھا کے پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، حضور غوث اعظم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ حالانکہ چپکے سے ایک جملہ کہتا ہوں، اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا کہ مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ، سمجھ رہے ہیں؟ مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے خادم علی ابن حیتی، علی ابن حیتی یا علی حیتی یا علی ہیتی، یہ خادم غوث پاک ہے۔ فرماتے میں غوث پاک کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو حضور غوث اعظم سرکار نے معلوم کیا کیا، ایک قبرستان کے قریب بیٹھ گئے۔ جب قبرستان کے قریب بیٹھ گئے تو پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بڑی لمبی دعا کرتے رہے غوث پاک، بڑی لمبی دعا کرتے رہے، دعا کرتے کرتے پھر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، اور ہاتھوں کو پھیرنے کے بعد فرمایا چلو علی ابن حیتی۔ جیسے علی ابن حیتی اٹھے نا، معلوم کیا بولے، یا غوث پاک اتنی دیر تک آپ کسی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھتے، یہاں اتنی دیر تک کیوں فاتحہ پڑھتے؟ تو جواب بتا دوں، توجہ ہے بولو۔ تو غوث پاک نے کیا کہا، جب میں ادھر سے نکلا تو میں نے سوچا کہ اپنے استاد شیخ حماد دباغ سے مل لوں، یہ میرے استاد کی خبر ہے۔ میں نے کہا سلام دعا کر لوں، میں نے سلام دعا کر لوں، کہا میں اپنے استاد کی قبر شریف پہ آ گیا، یہ میرے استاد بولے پھر، بولے میں نے سلام کیا، میں نے سلام کیا، پھر میں نے سوچا کہ ملاقات ہی کر لوں، تو پھر میں نے اپنی نظر سے مشاہدے کی نظر سے کشف قبور کا علم تھا، اور میں دیکھا تو میرے استاد اپنی قبر میں مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ ان کے جسم پر ایک لباس تھا وہ جنتی تھا، سر پر تاج تھا وہ جنتی تھا، اور جو قالین تھی وہ جنتی تھی، خوشبو جنتی جیسی، سارا وہ سسٹم جنتیوں جیسا،
میرے استاذ بڑے خوش تھے، میں بھی دیکھ کے خوش ہوا، چلو میرے استاذ کی بڑی پوسٹنگ ہوئی ہے جنت میں. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کا ایک ہاتھ وکلانگ تھا جو زندگی میں نہیں تھا. میں نے کہا استاذ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کا ایک ہاتھ ڈیمیج کیسے ہو گیا؟ زندگی میں تو صحیح سلامت تھا. تو رونے لگے. بولے اے شیخ عبد القادر، تو جب میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو پڑھنا تھا، پڑھائی کرتا تھا. ایک دن صبح صبح تو اور تیرے کچھ دوست اسٹوڈنٹس کلاس فیلو ہم سبق ساتھی یہ میرے پیچھے پیچھے نہر دجلہ کے قریب سے چل رہے تھے. نہر ایک ہے اس کا نام ہے دجلہ. یہ غوث پاک کے دربار سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مشکل سے 1.5 پونے 2 کلومیٹر. فرماتے ہیں کہ شیخ حماد عباس، اے شیخ عبد القادر، میں آگے آگے تھا، تو اور تیرے سارے ساتھی پیچھے پیچھے تھے. سردی بہت تھی. اچانک میں پلٹا اور تجھے داہنے ہاتھ سے میں نے زور سے دھکا مارا اور تو نہر دجلہ میں گر گیا. سردی مائنس پہ تھی، بڑی سخت سردی تھی. تو بھیگ گیا، کانپنے لگا. تیرے امامہ شریف بھیگ گیا، تیرے کپڑے تو نے امامہ شریف کا نچوڑا، بھیگے کپڑے نچوڑے اور اس کو پہن کے کانپ رہا تھا. مگر تو نے کچھ کہا نہیں. میں استاذ تھا، ادب کیا. تیرے ساتھیوں نے ہنسی مذاق کیا، میں نے منع کیا ایسا مت کرو. عبد القادر کے صبر کا امتحان میں لے رہا تھا، تم مت ٹچ کرو اس کو. لیکن اے عبد القادر تم نے کچھ نہ کہا. غوث پاک فرماتے ہیں آپ کا ہاتھ کیسے خراب ہوا یہ بتائیں مجھ کو، وہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ میرے استاذ ہیں. تو استاذ نے کیا کہا صاحب، ہر شخص کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی. استاذ نے کہا اے عبد القادر میرا انتقال ہوا، اللہ کے حضور گیا. اللہ نے کہا کہ تو حماد عباس؟ میں نے کہا. اللہ نے کہا تو میرا ولی ہے، دوست ہے. میں نے کہا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا بخش دیا جائے گا. میں نے کہا تیرے کرم کی بنیاد پر. اللہ نے کہا کہ زندگی میں بڑی محنت کی، درود پڑھے، قرآن کی آیتیں برکتیں عام کی. میں نے کہا سب تیرے چاہنے سے ہوا میرے مولا، تو نے چاہا تو ایسا کیا. اللہ نے کیا کہا سننا، جملے کوئی بولنا نہیں سمجھا. اللہ نے کہا اے حماد عباس سن، تو جنت میں رہے گا، تیرا لباس جنت میں رہے گا، تیرا جسم جنتیوں جیسا، تیرے سر کا جو یہ تاج ہے یہ جنتی جیسا ہوگا. لیکن سن، اس ہاتھ کی طاقت میں چھین لوں گا جس ہاتھ سے تو نے بغداد میں نہر دجلہ کے کنارے پر میرے عبد القادر کو دھکے مارے، اس ہاتھ کی طاقت کو میں چھین لوں گا. بولے بس میں وکلانگ ہو گیا. حضور غوث پاک فرماتے میرے استاذ نے مجھے دیکھا اور فرمایا عبد القادر تیری دھوم ہے اس وقت، تیرے جلوے ہیں اس وقت. افلت شموس الاولون والشمس. آئے آئے سبحان اللہ. میرا امام کیا کہتا ہے وہ شعر ہے، سورج اگلوں کے بھی چمکے تھے چمک کرتے. اللہ ہر دور میں حضور غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے، انہی کی توتی بولتی رہے گی، انہی کا مرغ مانگ دیتا رہے، اللہ اکبر آواز دیتا رہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے استاذ کو دیکھا کہ میرے استاذ کی آنکھیں بھر آئی ہیں اور ہاتھ وکلانگ ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. تیار رہنا سبحان اللہ کی. میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میں نے کہا میرے مولا میرے استاذ کے ہاتھ کو درست کر دے. استاذ ہی ہیں میرے استاذ ہیں، ان کے ہاتھ کو درستگی عطا فرما، مسلم کر دے، طاقت و قوت دے دے تجھ کو تیری رحیمی کا واسطہ. اے میرے مولا عبد القادر کی زبان ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی ابن ہیدی سون، جب میں اپنے استاذ کے ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا تو 5000 اولیاء اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اس وقت تک نہ وہ بیٹھے نہ میں نے دعا مکمل کی جب تک میرے استاذ کے ہاتھ کو اللہ نے درست رکھا. سبحان اللہ سبحان. جب ہاتھ درست ہو گئے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. استاذ نے کہا عبد القادر تیرے ہی جلوے ہیں، تیری ہی برکتیں ہیں، تیری ہی انوار ہیں جو دھوم دھوم صبح قیامت تک مچائے رہیں گے. کیا کہا میرے امام نے، سورج اگلوں کے بھی چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. ہر دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام حل المشکلات رہے گا انشاءاللہ. کہہ دو حضور غوث اعظم ناراض نہیں ہوتے تھے کسی سے. شرابی بھی آ جاتا تھا ناراض نہیں ہوتے تھے، چور اچکے بھی آتے تھے ناراض نہیں ہوتے تھے. بس ان کو اپنے ہاں رکھ کر کے آہستہ آہستہ ان کی سروسنگ کرتے، ان کو مینٹین کرتے تھے. چور آیا تو اسے ابدال بنا دیا. بولو 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 یار، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے بھائی.
چور کو کیا بنا دیا؟ ابدال پتہ ہی نہیں کسے کہتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی، یوں سمجھ لو کہ جیسے چور کو آئی جی بنا دیا۔ بتاؤ بھائی، چور کو کوئی آئی جی بناتا ہے؟ جلدی بولو بھائی، نہیں بناتا۔ تو غوث پاک نے کیوں بنا دیا؟ غوث پاک نے چور کو ابدال کیوں بنایا؟ ابدال کسے کہتے ہیں؟ ابدال ولایت کے پوسٹ ہوتی ہے جس میں 25 جو ہے ملک شام میں رہتے ہیں، 15 دنیا کے 193 کنٹریز میں رہتے ہیں، کبھی کبھی 100 ملک میں کوئی ابدال نہیں رہتا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ نئی متا شاہ ابدال اسی علاقے میں، اگر چاہو تو سبحان اللہ کہہ دو، خواجہ کڑک ابدال شاہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، منور شاہ الہ آبادی سرکار کے بغل میں خواجہ عبد الغفور شاہ ابدال اسی علاقے میں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ابدال جو اسی علاقے میں، 100 ملکوں میں کوئی ابدال نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں 15 ابدال جو ملک شام کو چھوڑ کر کے رہتے ہیں، بقیہ 25 ملک شام میں رہتے ہیں، جب تک یہ دعا نہ کریں شہر میں بارش نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ ان کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے سسٹم بنا کے رکھا، ان میں سے جس پوسٹ پر ابدال بیٹھتا ہے اس کا اتنا دبدبا ہوتا ہے، یہ دعا کرے گا تب بارش ہوگی۔ تو غوث پاک نے کیا کیا تھا؟ چور کو، یار معمولی بات ہے بھائی، وہ چور کو ابدال بنا دیا، دماغ میں لانے والی بات ہے۔ میں نے پوچھا حضرت سے، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے ہے نا، میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے بات یہ ہے کہ ایک شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا، تو جو ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں خواجہ خضر وہ آ گئے۔ بولے یا شیخ عبد القادر غوث پاک، ایک شہر ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا، وہ پوسٹ خالی ہے، کرسی خالی ہے، آپ کسی ابدال کا انتخاب کر دیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ نیوکت کر دیں، کر دیں۔ خواجہ خضر نے فرمایا کہ یا غوث پاک کسی کا انتخاب کر دیں، تو سیدنا شیخ نے کیا فرمایا؟ وہ دیکھو کنارے بیٹھا، وہ کون تھا؟ ڈر کیوں رہے حضور سے بولو، اس دور میں لوگ چور کو نہ بولو، بولے وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو خواجہ خضر اس کے پاس گئے اور معلوم کیا کہا؟ ابدال صاحب اٹھیے۔ کیا کہا؟ ابھی تک وہ چور ہے۔ غوث پاک نے کہا وہ بیٹھا ہے، تو خواجہ خضر نے بولے ابدال صاحب اٹھیے، تو اس نے غوث پاک کو دیکھ کے بات کہا، یا شیخ عبد القادر آپ تو جانتے ہو کہ میں چور ہوں، ابدال اگر دل کہے تو اب سبحان اللہ کہنا۔ غوث پاک نے کہا تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو تعلیم آپ کے لیے اور میرے لیے، سن لیں، اگر اپنے بچوں کو حرام کھلا کے مفتی بنایا، یہ مدرسے کی رسید ہے حقیقت، اور اگر اپنے بچوں کو حلال کھلا کے کسی بیئر بار کے بغل میں ان کو آپ پان کی دکان ہی کھلوا دیں گے نا، انشاءاللہ 4 مہینے کے بعد بیئر بار کے اس بورڈ کو ہٹا کے وہاں مدرسے کا بورڈ لگا دیں گے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے حلال خون میں، انشاءاللہ کچھ نہیں کرنا۔ غوث پاک فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، سچ بولنے اور حلال کھانے کی، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر سے لگائے نعرہ، جس بھائی نے لگائے تھے کھڑے ہو کے لگائے، پورا مجمع دونوں ہاتھوں اٹھا کے جواب دے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعا کریں کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات جو شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔